نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے. تو مایوس نہ ہو. سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں, کیونکہ اگر نہیں کرے گا نا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ, کیونکہ یہ لڑکے پھر جب یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا, بد نظری کی طرف بھی, اور پھر یہ بڑھتا رہا, پھر وہ زنا کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے ہر قیمت پہ دور کرنا ہے, یہ میرا ایم ہے, میرا عزم ہے. اگر آپ ارادے میں ہی ڈھیلے ہیں تو بھائی پھر معاملہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے. تو پہلے تو کیا کرنا ہے, پکا عزم کرنا ہے. اب دوسرا علاج کے طریقے دریافت کرنے آپ نے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو جہاں برائی کی عادت پڑتی ہے نا وہاں برائی چھوٹتی نہیں ہے. آپ کی کوئی خاص ایسی جگہ جہاں آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور وہاں پر آپ پہ یہ شہوت کا جنون چڑھتا تھا, تو اپنا ٹھکانہ وہاں سے کیا کر لو, چینج کر لو. رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کر کے سو. کوئی اپنے سرہانے کتاب رکھی جائے. جو نوجوان خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس کو بتا رہا ہوں میں, اپنے سرہانے کیا رکھیں, کوئی دلچسپ کتاب رکھیں. بستر پہ جیسے ہی لیٹے, جو معمولات ہے نا آیت الکرسی پڑھنا, دعائیں پڑھنا, بستر پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں وہ, تاکہ آپ جب بستر پہ جیسے ہی جائیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مطالعے کی طرف چلی جائے. تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. بستر پہ جاتے ہی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. انسان جیسے ہی لیٹ کے مطالعہ کرتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے, آپ سو جائیں گے, کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کے پر یہ اٹیک رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں, ماہر نفسیات کو, لیکن ماہر نفسیات سے کہیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے, کیونکہ ماہر نفسیات بعض دفعہ اور ڈال دیتے ہیں اس برائی میں. ایسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے کوئی نہیں, ڈپریشن کا علاج ہے. اور بھائی ساری ڈپریشن کے اور بہت سارے علاج ہیں دنیا میں, وہ علاج وقتی ہے, جیسے سٹا لگانے سے نا وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب یہ بیوقوفی ہے نا کہ سٹے لگا لگا کے ڈپریشن کا علاج, اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. وقتی کم ہوگی, اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر, سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. تو وہ یہی کرتے رہتے ہیں ڈپریشن. تو ماہر نفسیات بھی الو سب کچھ سب کو نہیں پتا ہوتا. تو ماہر نفسیات سے بولیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے ایسی کی تیسی, آپ کے باقی افلاطونیاں بقراتیاں اپنے پاس رکھو, آپ یہ برائی مجھے کیا کرنی ہے. تو نفسیاتی بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں. کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گا, ایسے ٹوٹکے بتائے گا, ایسی تدبیریں بتائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی آپ سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اور ایک اور کام, دعا بھی مانگنی ہے. کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, ان کو بھی بتاؤ اپنی بیماری. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو, جب بھی یہ گناہ آپ سے ہو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرنی ہے. 2 روزے, 3 روزے, یا 1 روزہ, یا 1 ہفتے کا روزہ, یہ سزا دینی ہے اپنے آپ کو. وہ ہر آدمی کا کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. صدقہ بھی کرنا ہے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک دم نہیں چھوٹتا گناہ, یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ اتنے سارے ٹوٹکے اختیار کیے پھر گناہ ہو گیا. تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے, بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان کو حضرت مظلوم نے فرمایا کہ کبھی شیطان تجھے پٹک دے گا نیچے, کبھی کبھار تو بھی تو شیطان کو پٹکے گا نا, تو پھٹا چلتا رہے گا قیامت تک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے کے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے, صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا, روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو روزہ رکھے, کیونکہ نفس کو خوش کیا ہے, تو اپنے نفس کو جب تکلیف دے گا بھوکا پیاسا رکھے, تو یہ اس میں نفس کو جو ہے نا, آپ کے جو دل ہے اس کی چاہتوں کو چترول لگتے ہیں ٹائٹ طریقے سے روزہ رکھنے سے. تو اپنے من کو خوش کیا نا اس نے حرام طریقے سے, تو روزہ رکھ کے اپنے من ہی کو ٹینشن دے گا یہ. تو روزہ رکھنا بہت زبردست اس کا ایک علاج ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ جرم ہو جائے تو روزہ رکھ کے اس کی تلافی کرنی ہے. اس کا پھر نہیں بھی چھوٹتا تو ٹینشن نہیں لینی, آپ نے اپنے قوائف پورے کر دیے. اور آخری بات یہ کہ روزانہ ایکسرسائز کا معمول بناؤ. جب آپ صبح جاگنگ کرو گے, شام کو جم جاؤ گے, تو پھر آپ دیکھو گے ڈولے شولے نکل رہے ہیں, اور
جناب طاقت آ رہی ہے, تو نفسیاتی طور پر انسان پھر غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے خود بخود, کہ یار میں ایک طرف اتنا اپنی باڈی کا خیال کر رہا ہوں, اسی طرف اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. اب میری ساری انرجی جو یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ناجائز چیزوں میں ہو رہی ہے. تو یہ لاشعوری طور پر جب انسان مفید کاموں کی طرف آتا ہے تو نیگیٹو سوچ اس کی خود بخود, بولتے کیوں نہیں بھائی, کبھی